السلام علیکم، کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ابھی فارغ ہوا تھا تو میں نے کہا چلو ٹائم ملا ہے تو تھوڑا اور آپ لوگوں کے ساتھ بات دین کی جائے۔ ابھی پچھلے پارٹ میں نے کچھ باتیں کی تھی، ایک بھائی نے مجھ سے سوال کر لیا کہ یار یہ جو آپ نے پچھلی دفعہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا قبر میں من ربو کا، من دینو کا، من اسلامو کا تو میں نے اس سے کہا یار وہ تو من رسولو کا ہے۔ تو اس نے کہا شکیل بھائی یہ تو ہم آپ کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی جو زبان پھسلی ہے پچھلے پارٹ میں، آپ نے وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، آپ نے من رسولو کا نہیں کہا بلکہ من اسلامو کا کہا، تو یہ آپ سے گستاخی ہو گئی ہے۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یہی تو وہ چیز ہے جس کو کہتے ہیں کہ زبان کا پھسل جانا۔ کس کا؟ زبان کا پھسل جانا۔ جب انسان کی زبان پھسل جاتی ہے اس کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ میرا جملہ میرے منہ سے کیسا نکلا ہے۔ تو میں نے کہا تمہیں میرا یہ چھوٹا سا چنا منا سا یہ جو جملہ نظر آیا ہے اور تم نے میرے اوپر فوراً جو ہے نا گستاخی لگا دی کہ رسول اللہ کا تم نے نام نہیں لیا، تو بتاؤ شکیل بھائی آپ پر فتویٰ لگتا ہے نہیں لگتا؟ تو میں نے اس سے یہ کہا کہ تمہیں جب اتنا چھوٹا سا بلنڈرڈ میرا نظر آ گیا جو میری زبان پھسلی ہے، اگر تم اپنے کسی بھی مکاتب فکر کے جو صحیح عالم ہو، جو پڑھے لکھے ہوں، ان کے پاس میری یہ عبارت لے کے چلے جاؤ، وہ سمجھدار ہوں گے۔ اگر وہ سمجھدار ہوں گے نا تو وہ تمہیں بتا دیں گے کہ یار اس بندے کی زبان پھسل گئی ہے۔ ایسا ہر عالم کے ساتھ ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا بھی کوئی عالم ہوگا نا میرے بھائی، اس سے بھی ہو جاتا ہے۔ زبان کا پھسل جانا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ کسی جگہ پہ نظر کا پڑ جانا اور نظر کو ہٹا لینا، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کوئی ایسی اچانک چھوٹی موٹی غلطی کا ہو جانا، اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، اس کو کوئی گستاخی نہیں کہتے ہیں۔ ہوش و حواس کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ جب کوئی بندہ غلطی کرتا ہے اور اس کے اوپر قسمیاں کھا کھا کے پورا ایک قصہ بیان کرتا ہے اور وہ جھوٹا کا جھوٹا ہوتا ہے پورا قصہ، اس کو گستاخی کہتے ہیں۔ پھر میں نے اسی شخص سے سوال پوچھا، میں نے کہا یار مجھے ایک بات بتاؤ، تمہیں میری یہ چھوٹی سی چنی منی سی جو غلطی ہے زبان کا پھسل جانا، یہ تو تمہیں نظر آ گئی، یہ جو حضرت یزید بسطامی صاحب ہیں ان کی جو گستاخی ہے کہ انہوں نے کہا میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے اونچا، تو میں نے کہا یہ تمہیں نظر نہیں آئی؟ تو وہ کہنے لگا یار وہ تو ایک بزرگ ہے نا، وہ تو ایک علم ہے ان کے پاس، ان کا تو ہم نہیں کہہ سکتے نا، انہوں نے تو عبادات اتنی کی ہیں، اتنے لاکھوں لوگوں کو، 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو میں نے کہا یار اگر کوئی شخص علم رکھتا ہو، اتنا ذہین ہو، سمجھدار ہو، یعنی اسے سمجھ ہے، اس کے باوجود وہ ایسی غلطی کرے گا، بزرگ کو پھر ڈرتا رہنا چاہیے نا۔ اب اس کی جواب نہیں تھا۔ میں نے کہا میں آپ کو نبی کے زمانے کی مثال دیتا ہوں جو رسول اللہ کے زمانے میں ہے، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے نا، غلطی، تو اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک ایسا صحابی ہے، معدم نامی صحابی، وہ اللہ کے رسول کی سواری کا کجاوا کستا ہے، اللہ کے رسول کو وضو کرواتا ہے، اللہ کے رسول کا غلام ہے، نامعلوم تیر لگتا ہے ان کو اور وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ تو آپ کا غلام ہے، یہ تو آپ کی سواری کا کجاوا کستا ہے، یہ تو آپ کا چاہنے والا ہے، آپ کو وضو کرواتا تھا، یہ تو شہید ہے، جنت میں ہوگا۔ حالانکہ اللہ کے رسول بھی پاس کھڑے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کوئی رائے نہیں دے رہے، خاموشی سے کھڑے ہیں۔ اچانک جبرائیل آتے ہیں اور انہیں وہ فرماتے ہیں، بتاتے ہیں علیہ السلام کہ اے اللہ کے رسول آپ لوگ ان کو جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں، جنت کے ٹکٹ دے رہے ہیں، جبکہ یہ جہنم میں ہے۔ اللہ کے رسول حیران ہو گئے سن کے، کیا یہ جہنم میں ہے؟ کیا کیا اس نے؟ تو فرمایا اس نے بیت المال میں سے ایک چادر چوری کر لی تھی، بس وہ آج اس کو آگ کی بنا کر پہنا دی گئی۔ اللہ اکبر! اس صحابی نے ایک چھوٹی سی چادر صرف چوری کی ہے، وہ آگ کی بنا کے اسے پہنا دی گئی۔ چادر کیا چیز ہوتی ہے یار! لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نبی کے سامنے جہنم میں ڈال دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ اپنے صحابی کو نہیں بچا سکتے، تو میرے بھائی مجھے بتائیں
کہ اللہ کے رسول نے کوئی جھگڑا کیا ہے اللہ کے ساتھ؟ نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ کے رسول اے اللہ میرے صحابی کو نا وہ ڈال دو اس کے اندر، جنت میں ڈالو، نہیں، کبھی نہیں کیا اللہ پاک۔ اللہ پاک نے کہا کہ نہیں اے نبی ہم تمہاری نہیں سنیں گے جب کہ تم کرو یا نہیں کرو۔ حالانکہ اس صحابی کا کیا گناہ تھا، ایک چادر ہی تو چوری کی۔ جب دوسرے صحابہ کو پتہ چلا کہ یار یہ اتنا سخت معاملہ ہے کہ ایک چھوٹی سی چادر چوری کرنے کی وجہ سے اللہ پاک جہنم میں ڈال سکتا، تو وہ سب گھروں کو بھاگے۔ وہ کسی نے تسمہ بھی چوری کیا ہوا تھا، وہ بھی بیت المال میں لا کے رکھ دیا۔ کسی نے کوئی چھوٹی سی چیز چوری کی ہوئی تھی، وہ بھی بیت المال میں آ کے رکھ دی، اور کہا کہ یار یہ اتنا سخت معاملہ ہے کہ نبی کی موجودگی میں، نبی کے دور میں رہتے ہو اور یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرنے کی وجہ سے اللہ پاک آپ کو جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ تو میرے بھائی میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو جتنی زیادہ نسبت رکھتا ہے نا دین سے، جس سے زیادہ نسبت ہوتی ہے دین سے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول کی معلومات ہے، اللہ کے رسول کے دو زمانے میں رہتا ہے اور وہ گستاخیاں کرے اور وہ یہ کہے کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے اونچا ہے اور میں جو ہے لوائے اعظم، میری تو شان ہی الگ ہے، اور قسم کھا کے کہتا ہے کہ میرے جھنڈے کے نیچے تمام انبیاء ہوں گے۔ یزید بستامی، کیا اوقات ہے یار اس بزرگ کی جو اللہ کے رسول کی گستاخی کرے؟ یار ہماری کتابوں میں یہ چیزیں شامل ہیں، اور میں نے اسی لیے تو کہا تھا کہ میرے بھائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں برداشت، چاہے کتنا بھی بڑی سے بڑا ولی ہو۔ رسول اللہ سے تو افضل نہیں ہے نا، ولایت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے ملتی ہیں کہ نہیں ملتی؟ تو اب ایک اس صحابی کی غلطی کو دیکھیں اور آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول اس صحابی کو بھی نہیں بچا سکے، نہ اللہ کے رسول نے کوئی جھگڑا کیا۔ بھائی جس کی سزا ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے۔ اب ایک عورت، فاطمہ نامی عورت نے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہوا، اس نے چوری کی، لوگوں نے سوچا کہ چلو یار اس کو کس طریقے بخشوائیں، اس پر نسب صحیح ہے، اس کا خاندان صحیح ہے، یہ ہے وہ ہے۔ انہوں نے سوچا کون بات کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کون بات کرے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے بولا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں، اسامہ کو بھیجتے ہیں جا کے اللہ کے رسول سے وہ بات کرے کس طریقے اس مسئلے کو حل کرے۔ اسامہ گیا، اللہ کے رسول محبت فرماتے تھے اسامہ سے، ایسے جیسے حسن حسین سے فرماتے تھے۔ تو اسامہ آیا، اللہ کے رسول سے بات کی، یا رسول اللہ اگر اس فاطمہ نامی لڑکی کا مطلب یہ جو سزا ہے یہ رد کر دی جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسامہ کیا تم مجھے ایسی چیز کا حکم دیتے ہو، اللہ کے معاملات میں، اللہ کے قانون میں رد و بدل کرنے کا حکم دیتے ہو؟ خدا کی قسم اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، دین میں جو نا یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ انصاف کی تلوار ایک رکھو، ایک انصاف کی تلوار۔ اب فاطمہ نامی عورت جو جنتوں کی سردار ہے علیہ السلام اللہ علیہ، عورتوں کی جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور اللہ کے رسول نے ان کی بھی مثال دے کے سمجھا دیا اور فرمایا کہ یہی تو خرابی تھی ان لوگوں کی کہ وہ جو امیر ہوتے تھے، جو نسب النین والے ہوتے تھے، ان پہ سزائیں رد کر دی جاتی تھی، اور جو غریب ہوتے تھے جن سے غلطیاں ہوئیں ان پہ حد جاری کرتے تھے۔ یہی تو ان کی تباہی تھی۔ اور میرے اس امت میں، میرے اسلام کے اندر جو جس کی جو حد بنتی ہے وہ بنے گی، جو جس کیٹاگری میں فال کرے گا وہ کرے گا، جو غلطی کرے گا اس کی سزا اس کو ملے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ جناب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتا ہے، دین کی باتیں کرتا ہے، اتنی معلومات رکھتا ہے تو نہیں۔ اچھا ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا، یار آپ جو ہے نا آپ دین کی بات کیوں کرتے ہو، آپ تو کوئی عالم نہیں ہو، کوئی مفتی نہیں ہو، کوئی ڈگری نہیں ہے تمہارے پاس۔ تو میں بڑا مسکرایا، میں نے بولا یار میں اس سوال کا جواب اسی شخص سے ہی لیتا ہوں۔ تو میں نے اس سے پوچھا یار، میں نے کہا تمہیں کلمہ آتا ہے؟ بولا ہاں آتا ہے۔ میں کہا اندر ہی رکھتے ہو یا باہر کسی کو سکھایا بھی ہے؟ کہتا نہیں میں نے اپنے بچوں کو بھی سکھایا ہے، بچے محلوں میں بھی سکھا دیتا ہوں۔ میں کہا نماز آتی ہے؟ بولا ہاں آتی ہے۔ میں کہا اندر ہی رکھتے ہو یا باہر کسی کو سکھائی بھی ہے؟ بولا نہیں بتائی بھی ہے کئی لوگوں کو۔ میں کہا کیوں بتاتے ہو؟ تم کوئی عالم تو نہیں ہو، تمہارے پاس کوئی ڈگری تو نہیں ہے کہ تم جو ہے نا آگے جا کے لوگوں کو دین کی بات بتاتے ہو؟ وہ کہتا نہیں میرے کو اتنی سمجھ آتی۔ میں کہتا یہی تو بات ہے میرے بھائی، اللہ کے رسول نے مجھے ڈگری دی ہوئی ہے کہ اگر تمہیں کوئی ایک آیت بھی آتی ہے نا تو آگے تک پہنچا دو۔ تو میرے بھائی اس میں اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ علماء کو کوئی آیات آتی تو وہ علماء ہی پہنچائیں، علماء کے لیے پہنچائیں۔ آپ مشکات المصابی میں ایک حدیث دیکھیں، 223 نمبر حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جس کو کوئی علم کی بات پتہ تھی اور اس نے وہ جان بوجھ کر چھپائی، دل میں رکھی، بتائی ہی نہیں، ایسے ہی چلتا رہا،
چھپا کے رکھی، قیامت والے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ کس کی لگام؟ آگ کی لگام۔ میرے بھائی یہ میں بھی لپیٹ میں آ گیا۔ اب اس حدیث سے لوگ علماء کو رگڑتے ہیں، یار دیکھو یہ علماء کرام جہنم میں جائیں گے، ان کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے۔ یار سارا کا سارا لوڈ علماء پہ ڈالنا ہے، مولویوں پہ ڈالنا ہے۔ آپ ان کے اوپر ساری بوریاں ڈال دیں آلوؤں کی، وہ مر جائے گی تاکہ ایک آپ۔ یہ حدیث تو میرے بھائی آپ لوگوں پہ بھی فٹ ہے، میرے پہ بھی فٹ ہے، ہر امت کے اس شخص پہ فٹ ہے جو بچہ بالغ ہو چکا ہے اور بالغ ہو چکا ہے، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک۔ عورت کے لیے بھی اوپر فٹ ہے، مرد پہ بھی فٹ ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا دین کا علم حاصل کرنا عورت اور مرد پر فرض ہے۔ ڈاکٹر بننا فرض نہیں ہے، انجینئر بننا فرض نہیں ہے، مکینک پینچر لگانا کو فرض نہیں ہے، لیکن علم کا حاصل کرنا، حق اور باطل کا سمجھنا، نہ پاکیزگی کا سمجھنا، حلال و حرام کا سمجھنا، یہ عورت اور مرد پر فرض ہے۔ تو اللہ کے رسول نے مجھے ڈگری دی ہے، اور اگر میرے کو علم ہے کسی بات کا اور میں نہ بتاؤں تو میں تو منہ میں آگ کی لگام ڈال کے بیٹھا رہوں گا۔ یہ کام صرف بیچارے مولویوں کا ہی رہ گیا، انہی کے اوپر ہی ڈالنا ہے آپ نے۔ یہ حدیثیں جب بھی دیکھو آپ مولویوں پہ فٹ کر دیتے ہو کہ مولوی جناب رگڑے جائیں گے۔ ٹھیک ہے وہ رگڑے جائیں گے، یہ تو ایک حق ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہمیں پٹی تو پڑھانے والے سارے مولوی ہیں، ہمیں دین کی باتیں بتانے والے مولوی ہیں، لباس کو جہنمی لباس کہنے والے تو مولوی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے چلتے تو مولوی ہیں، مسئلہ نہیں۔ لیکن میں جو کہہ رہا ہوں نا، یہ جو حدیث ہے اس میں آپ بھی رگڑے میں آتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی وضو کا طریقہ آتا ہے تو آپ آگے بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اے لوگوں تم بہترین امت ہو، لوگوں کی رفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کو کس چیز کا حکم کرتے ہو؟ نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ اچھا اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ امت ہو، مولوی نہیں فرمایا کہ تم بہترین مولوی ہو، ہیں؟ یہ تو نہیں فرمایا نا، بہترین امت ہو کہ تم لوگوں کی رفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ تو بھئی سارا لوڈ جو ہے نا سارا مولویوں پہ نہیں ڈالا کرو، کچھ اپنے اوپر بھی لے لو۔ تم لوگ تو ہر مسئلہ، اب مجھے بتاؤ ایک گھرانے میں ایک والد فوت ہو جاتا ہے تو جنازہ کس کو پڑھنا چاہیے؟ بیٹے کو۔ اچھا نکاح کس کو پڑھانا چاہیے؟ بیٹوں کا، بچوں کا، باپ کو۔ آپ نے یہ بھی ذمہ داریاں بیچارے مولویوں پہ ڈال دی، ٹھیک ہے؟ اور بھی پتہ نہیں کیا کچھ ڈالا ہوا ہے مولویوں کے اوپر آپ لوگ۔ مولویوں کو تو سمجھ لو کہ رگڑا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے وہ ایک لگا ہوا ہے، لیکن ساری چیزیں، اب یہ تو حدیث میرے بھائی اور یہ قرآن کی آیات یہ امت کے لیے تھی۔ اب امت کا کوئی بندہ کو دین کی بات کرے تو اس میں کیا حرج ہے میرے بھائی؟ اگر آپ کو علم ہے تو آپ ضرور کریں، اور اگر نہیں سمجھ آتی تو اللہ نے یہ علماء کرام رکھے ہیں نا بھائی، آپ ان کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ آپ ان سے مسئلے کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ جا کے پوچھیں نا ان سے، یار وہ آپ کو کھا تھوڑی جائیں گے۔ اور وہ تو خود کہتے ہیں کہ یار لوگ آتے ہی نہیں ہیں پوچھنے کے لیے، لوگ اب گھروں میں بیٹھ کے موبائل میں دیکھ لیتے ہیں۔ ہاں بھائی کسی حد تک تو وہ بھی صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ ایسے مولوی ہیں جو صحیح مسئلہ بتاتے بھی نہیں ہیں، بندے کو گھما کے نا ایسا گھماتے ہیں کہ وہ چکر آ جاتے ہیں بندے کو، بندہ بولتا ہے کدھر جاؤں۔ تو کچھ ایسے ہیں جو لوگ بتا بھی دیتے ہیں، مثبت لوگ، شریف لوگ، سمجھدار لوگ، وہ سمجھا دیتے ہیں۔ تو میں نے اس سے یہی کہا، میں نے بھائی میرے بھائی اگر کسی شخص کو علم کی بات پتہ ہو نا تو وہ آگے بتا سکتا ہے، لیکن جتنی پتہ ہے، اگر نہیں پتہ تو آپ وہ زبان نہیں کھولے، اسے پتہ ہی نہیں تو سیدھا کہہ دے کہ بھائی یار مجھے اس کا علم نہیں ہے اور میرا مطالعہ ایسا نہیں ہے۔ اور اگر کہ بندے کے پاس سامنے کوئی ایسی گفتگو ہو رہی ہو جس کا اس کو پتہ ہے کہ یار میرے پاس اس کا جواب ہے اور میں اس کا جواب دے سکتا ہوں تو کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ ابھی جو حنیف قریشی صاحب رحمہ اللہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو مضبوط کرے، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں، علمی ڈبیٹیں الگ ہوتی رہتی ہیں، ان سے علمی غتائیاں الگ ہو جاتی ہیں، انسان سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہماری محبت ہے حنیف قریشی صاحب سے کیونکہ وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ یہ تو علمی بحثیں چلتی رہتی ہیں، کسی کے پاس کچھ علم ہے، کسی کے پاس کچھ علم ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ اختلاف تو رہتا ہے تا قیامت رہے گا، لیکن اس کی بنیاد پہ ہم کسی کو مطلب کافر کہنے لگ جائیں، اس سے نفرت کرنے لگ جائیں اور کہیں کہ نہیں میں نے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ نہیں ایسا نہیں ہے میرے بھائی، حنیف قریشی صاحب سے محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو میں نے باتیں کی بس یہ اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں ڈالی تو میں نے کی۔ اب لوگ پوچھتے ہیں یار تم نے کیسے کی؟ میں نے کہا یار دیکھو میں یہ بحثیں سن رہا تھا کافی عرصے سے، بزرگوں کی گستاخیاں، بزرگوں کی رکاوٹیں، بزرگوں کے جو شتیہات ہیں، بعض بزرگوں کی اچھائیاں، بعض بزرگوں کی برائیاں، اچھائیاں اور برائیوں میں فرق، یہ مختلف قسم کے جو بیان تھے نا میں سن رہا تھا، تو میرے دماغ میں ایک چیز آئی، جیسے کہ علی بھائی نے بھی ایک دفعہ بیان دیا، انہوں نے کہا کہ میرے اوپر علماء کے 5 الزامات انہوں نے بیان دیا، اس میں انہوں نے ایک ترتیب سے ایک لے کر چلے ہیں، پوائنٹ ٹو پوائنٹ لے کے چلے وہ بات کو،
بڑی اچھی ترتیب سے کیا۔ تو جب ان کے پاس یہ بات آئی، جب ان کو حنیف قریشی نے یہ کہا کہ بھائی جس طرح سے اللہ تعالیٰ درخت کے اندر سے بول سکتا ہے تو باجد بسطامی ولی کی زبان سے کیوں نہیں بول سکتا؟ تو علی بھائی کے تو دماغ میں یہ بات نہیں آئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں ڈالی کہ بھائی نہیں، باجد بسطامی کے اندر سے اس وجہ سے نہیں بول سکتا کہ ان کے اندر ناپاکی ہے، اور درخت کے اندر ناپاکی نہیں، بولنا بنتا ہے۔ اب یہ پوائنٹ میرے دماغ میں آیا ہے، یہ کسی کے بھی دماغ میں نہیں آیا تھا۔ اب مجھے ہو گیا علم اس بات کا، اب کوئی بھی مطلب کھڑا نہیں ہے، اب مجھے اللہ نے علم دیا اس چیز کا، اور مجھے ایسا لگا کہ یار اگر مجھے علم ہے اور میں آگے نہ بولوں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور ان کے حق میں نہ زبان کھولوں، تو میں نے کہا میں کس کیٹیگری میں آؤں گا؟ تو مجھے وہ حدیث 223 نمبر مشکوٰۃ المصابیح کی سامنے آئی کہ اگر کسی کو کوئی علم کی بات پتہ تھی اور اس نے وہ جان بوجھ کے چھپائے رکھی، اندر ہی بتائی نہیں، تو قیامت والے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ تو پھر وہ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو ویڈیو کی شکل میں اس بات کو امت تک اور حنیف قریشی صاحب تک بتانا مناسب سمجھا کہ یار ایسا نہ ہو کہ کل کو اللہ مجھ سے پوچھ لے۔ لوگ کہتے ہیں یار تم بیچ میں آئے، وہ کہتے ہیں نا ہمارے علماء نے ایک وہ واقعہ سنایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو وہ چڑیا ایک اوپر سے گزری، تو اس نے سوچا کہ میں بھی کو پانی ڈالوں، تو کسی نے پوچھا تم کیوں کیسا کام کرتی ہو؟ بولی کل کو خدا نے پوچھ لیا کہ میرے ابراہیم کی مدد کے لیے کون کون کھڑا ہوا تو میں بھی اپنا نام لکھوا دوں گی۔ تو رسول اللہ کی جب گستاخیاں ہو رہی ہیں، رسول اللہ کا دل جلایا جا رہا ہے، ہر کوئی جلا رہا ہے، تو کوئی اگر ان کی دفاع میں کھڑا ہے تو پھر میں بھی کیوں نہ کھڑا ہو جاؤں؟ کہ کل کو اگر خدا نے پوچھ لیا کہ میرے رسول کی گستاخیاں ہو رہی تھیں، کون میرے نبی کی دفاع میں کھڑا ہوا تھا، تو میں بھی کہہ سکوں گا کہ میرا بھی کوئی حصہ ہو جائے گا، تو میرا بھی نام آ جائے گا۔ تو کوئی بری بات تو نہیں ہے کہ اپنے نبی کے بارے میں بولنا، بزرگوں کی بھی عزت کرتے ہیں، لیکن ہم ان گستاخیوں کو کہتے ہیں کہ یار ان کو کم از کم رد کر دو، یار آگ لگا دو۔ میں نے جیسے پہلے بتایا نا کہ اللہ باعزت بسطامی کے جسم میں نہیں جا سکتا، وہ آپ تو کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب جو ہیں جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا، اور اللہ جس جسم سے گزر جائے اس میں شیطان آ جائے گا۔ دیکھو نا کہاں گیا دماغ میرا، انجینئرنگ ہوتی ہے ایسے، انجینئرنگ ہوتی ہے ایسے، انجینئرنگ ہوتی ہے۔ تو یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ جو ہے نا کہتا ہے کہ یار میرے کو علم ہو گیا تو میں بتاؤں۔ اب یہ دیکھو چھوٹی سی بات تھی، کیسے باتوں میں باتیں نکلتی ہیں۔ تو اس کی وجہ سے پھر میں جو ہے نا یہ آپ کے سامنے آیا تاکہ جو ہے نا آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو، میرے اندر جو دماغ میں جو میرے اللہ نے بات ڈالی، جو میرے علم میں ہے، جو نالج میں ہے، وہ میں آپ کے بھی نالج میں ڈالوں، تاکہ جو نا ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ اچھا، ایک دفعہ ایک ایسا واقعہ ہوا میرے ساتھ۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک بزرگ واقعہ سنا رہے تھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا۔ اس کا ٹائٹل یہ لے لیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی پر نا شیطان کا اٹیک، ان کے ایمان پر شیطان کا اٹیک۔ شیطان آیا اور اس نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی تیری جو ہے نا وہ آج کے بعد نمازیں معاف ہیں، تو اللہ کے ہاں مقبول ہے، قابل تعریف ہے، تیری شان بلند ہو چکی ہے، اب تو جو چاہے کرتا پھر، تجھے نمازیں معاف ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ یار نمازیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاف نہیں ہیں، تو مجھے کہاں سے معاف ہو سکتی ہیں؟ یہ تو شیطان ہے، وہ مردود تو شیطان ہے۔ تو ایک دم وہ ظاہر ہو گیا اور اس نے کہا کہ عبد القادر آج تجھے تیرے علم نے تجھے بچا لیا، ورنہ تیرے اس مقام پہ پہنچے ہوئے 70 لوگوں کو میں نے جہنم میں ڈال دیا۔ کتنے لوگوں کو؟ 70 لوگوں کو۔ تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ او شیطان، تو جاتا جاتا پھر میرے ایمان پہ حملہ کر رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے رب نے بچایا، رب نے۔ ماشاءاللہ، یہی ہوتی ہے، رب بچاتا ہے انسان، رب کے علاوہ کون بچاتا ہے میرے بھائی؟ آپ تو کہتے ہیں کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آ جاندے نے، اوکھے ویلے بابا کام آ جاندہ ہے۔ اس سے بڑا اوکھا وقت کیا ہوگا جب شیطان آپ کے ایمان پہ اٹیک کر رہا ہے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی طریقہ بتا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے رب نے بچایا۔ انہوں نے کسی بزرگ کو نہیں پکارا، حالانکہ ان سے پہلے بزرگ گزر چکے ہیں اور ان کے تو لسٹ بھی بتائی ہے شیطان نے 70۔ کس کے مقام پہ پہنچے ہوئے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کے مقام کے پہنچے ہوئے، اور ان میں سے بھی کسی کو نہیں پکارا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا کہا؟ مجھے میرے رب نے بچا لیا، اور آگے انہوں نے علم کا وسیلہ بھی نہیں ڈالا،
دیکھیں یہ باریکیاں دیکھیں آپ. اپنے علم کا وسیلہ بھی نہیں ڈالا اور کہا کہ مجھے میرے رب نے بچایا. حالانکہ علم بہت بڑی دولت ہے. علم بہت بڑی دولت ہے. علم سے آپ بڑے مسئلے حل کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے علم کو بھی وسیلہ نہیں بنایا, انہوں نے ڈائریکٹ رب کو پکارا. اب دیکھیں لوگ کہتے ہیں شیطان کے پاس بڑا علم تھا. خاک علم تھا یار. کیا علم تھا شیطان کے پاس؟ خاک علم تھا. اگر اسے علم ہوتا کہ اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر, تو وہ سوچتا کہ یار وہ جو میں نے اتنی عبادات کی ہے, اگر میں انکار کروں تو کیا ہوگا, اگر میں اقرار کروں تو کیا ہوگا. اتنا سمجھ رکھتا نا, اس کو پتہ ہوتا کہ میں نے انکار کرنا اور میری عبادت ساری کی ساری مردود ہو جانی ہے, تو کبھی بھی انکار نہ کرتا, سجدہ کر دیتا. اللہ تو ہمیں آج بولے نا کہ اس درخت کو سجدہ کرو جس میں نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے, ہم آج سجدہ کر دیں گے. کیوں کہ اللہ کا حکم ہے. علم ہو نا انسان کو تو انسان سوچے کہ یار حکم کس کا ہے. سجدہ جس کو ہو رہا وہ تو چھوڑو, جس کو حکم ہے اس کو پکڑو کہ وہ حکم دے رہا ہے آپ کو کہ آپ اللہ کے حکم کو مانو, سجدہ کرو. لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا. تو کیا خاک علم تھا؟ عبادات تو بہت تھی. یہ تو آپ بقول بتاتے ہیں نا کہ عبادات بہت تھی, تو پھر عبادات تو پھر بہت تھی. پھر بایزید بستامی صاحب کی عبادات شیطان کے مقابلے میں زیرو ہے, زیرو. لیکن علم اس کو نہیں تھا. علم بہت بڑی دولت ہے. لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میرے رب نے مجھے بچایا, اپنے رب کو اونچا کیا. یہی ہوتے بزرگ میرے بھائی. ان کی طرف جو جھوٹی باتیں منسوب ہے, اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے. جو ان کی صحیح باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے آشنا کرے. اللہ ان کی غلطیوں کو معاف کرے. ان کی کئی ایسی باتیں ہیں جو بندہ سنے تو بندہ ہل جائے. کسی شخص نے کہا حضرت آپ کو عید کا چاند مبارک ہو. عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو, میرے لیے تو عید کا چاند تب ہوگا جب میں اپنا ایمان بچا کر قبر میں چلا جاؤں گا. یار ایک ایمان والا شخص اپنے رب کی طرف جانے کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے تو وہ عید کا دن ہوگا جب میں اپنا ایمان بچا کے قبر میں چلا جاؤں گا. اس عظیم شخص کے بارے میں لوگوں نے کیا کیا جھوٹی باتیں منسوب کی کہ میرا پاؤں گردنوں, آنے والے سارے ولی اللہ کی گردنوں پر ہے. میرے ہاتھ میں لوگوں کی موت اور زندگی ہے. جو میرے ساتھ ہاتھ ملا لے گا وہ میں زندہ رہے گا. لوگ اپنی زندگیاں بخشوانے کے لیے, ہاتھ ملانے کے لیے دور دور سے آتے تھے. کیسی کیسی باتیں ان کے اوپر جوڑی ہوئی ہیں. تکبرانہ انداز, میں اس وقت تک جنت میں جاؤں, سارے مریدوں کو جنت میں, یہ تکبرانہ انداز. اللہ کے رسول تو اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں کہ لو اے میرے گھر والوں, اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا, میں اللہ کا رسول ہو کے تمہارا رشتہ دار ہو کے بھی نہیں بچا سکتا. تو یہاں پہ تم لوگ کہہ رہے ہو کہ ہمارے بزرگ تو اللہ کے رسول کے نقش قدم پہ چلتے رہتے. کیا نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ یہ تو آپ چھڑلنے چھوڑ رہے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی پر الزامات لگا رہے ہیں. وہ بیچارہ دنیا میں ہے نہیں, ہم ان سے پوچھتے. اب پیٹھ پیچھے جو لگاتے جاؤ لگاتے جاؤ. لیکن جو لگا رہا ہے, جو لکھ کے چھاپ رہا ہے کتابوں کے اندر, وہ تو رگڑے میں آئے گا نا میرے بھائی. بزرگ تو نہیں ہیں, وہ تو چلے گئے. اب یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ان کی طرف جو باتیں منسوب کی گئی ہیں, کم از کم ان کو تو رد کرو. ان کو تو یار آپ ممبروں پہ جا کے نہیں سناؤ یار لوگوں کو. یہ باتیں سنانے والی رسول اللہ کی توہین ہوتی ہے. خیر, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے جب یہ جملہ بولا کہ مجھے میرے رب نے بچایا, شیطان ایک دم سے بھاگ گیا. لوگوں نے بولا سبحان اللہ. بالکل سبحان اللہ بنتی, لیکن اس کے بعد واقعہ ختم نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد واقعہ ختم نہیں, اس کے بعد ہمیں شیطان کو پکڑنا ہے کہ وہ جو مرتے مرتے جاتا جاتا اپنے چاہنے والوں کا نام بتا گیا ہے. 70 لسٹ بتا گیا, نام تو نہیں بتایا, لسٹ بتا گیا. 70 لوگ ہیں. اے غوث اعظم تیرے, استغفر اللہ, اے شیخ عبد القادر جیلانی تیرے مقام پہ پہنچے ہوئے لوگ کتنے لوگ؟ 70. چلے آپ کو 60 کی لسٹ ہمیں بتائیں. 60 نہیں بتا سکتے, 50 کی بتائیں, 45 بتا دیں, 40 بتا دیں. جو چھوٹے نہیں ہیں لوگ, بڑی لسٹ ہے. 35 بتا دیں, 30 بتا دیں, 25 بتا دیں, 20 بتا دیں, کوئی 15 بتا دیں, کوئی 10 بتا دیں. 5 کم کرتے ہیں تو 5 بتا دیں. اب 5 سے نیچے تو نہیں جانا چاہیے نا. جیسے اللہ کے رسول پہ نمازیں فرض ہوئی تو 5 کرتے کرتے آخر پہ 5 پہ ہی آئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اس میں سے بھی کمی کرو. میری امت پہ 3 تھی, وہ بھی نہیں صحیح ادا کر پاتی تھی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اب مجھے شرم آتی, اب میں اپنے رب کے پاس نہیں جا سکتا.
اب 5 ہیں، ان کا ثواب 50 تک کا ہے۔ اب مجھے بتائیں، یہ لسٹ بھی 5 تک لے آیا ہوں، کم از کم 5 بزرگ ایسے بتائیں جن کے لسٹ میں شیطان نے کہا ہے کہ میں نے تیرے مقام کے پہنچے ہوئے اے عبد القادر جیلانی ان کو جہنم میں ڈال دیا، اور ان کے مرید کہاں گئے؟ وہ بھی جہنم میں گئے۔ اب وہ کون سے ہیں جو جنہوں نے تکبر کیا ہے، یعنی ان کو علم کے اندر تکبر میں ڈالا ہے نا، علم سے تو وہ کہہ رہے ہیں نا، شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ علم کے تکبر میں آ کے اے شیخ عبد القادر جیلانی تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ یہ علم کا ہی تو تکبر تھا، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے اونچا اور میری شان بلند ہے، یہ گزرے ہوئے لوگ ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی سے پہلے کے گزرے ہوئے لوگ ہیں۔ ہاں، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے اونچا، میں قسم کھا کے کہنا میرے جھنڈے تھلے جانا سارے انبیاء ہون گے، اور میری شان بلند ہے گی۔ اور لوگوں نے پوچھا حضرت تواڈے اندر اللہ کیویں سما گیا؟ او میں جنت دوزخ تک دا سفر اللہ دے نبی نے جڑا کیتا سی وہ تو صرف جنت دوزخ تک دا کیتا سی، اور میں اس تو اگے دیاں منزلاں طے کیتیاں، اس تو ہے کہ اللہ میرے اندر سما گیا، پھر اللہ میرے اندر بولدا سی۔ یا یہ تو مولا جٹ بنا ہوا ہے یار، نوری نت بنا ہوا ہے۔ ہاں موری، اور یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہی تو ہے، علم کا تکبر ہی تو ہے، جبکہ اس کو پتہ بھی ہے کہ میرے اندر اللہ داخل نہیں ہو سکتا، میرے اندر سب سے پہلے پیشاب پخانا ہے، اس کو نکالوں گا تو اللہ داخل کروں گا نا۔ اللہ نے داخل ہونا تو اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر داخل ہوتا، جن کا شیطان بھی مغلوب ہو چکا۔ میں نے پچھلے پارٹ میں پوری ترتیب سے گفتگو کی ہے کہ ان کا شیطان کیسے مغلوب ہے، جن کے خون میں بھی شیطان گردش نہیں کر سکتا، اور وہ حق رکھتے تھے کہ ان کے اندر سے اللہ بولتا، لیکن نہیں، اللہ ان کے اندر سے بھی نہیں بولا، کیونکہ کوئی نبی کوئی پیغمبر پیشاب پخانے سے بھی پاک نہیں ہے، اس لیے تو اللہ نہیں جاتا۔ اللہ اتنا بڑا پاک ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں برداشت نہ کرے، جن جوتیوں کو ہم چومیں اپنے سینے سے لگائیں، اپنے دل سے لگائیں، مل جائیں تو، لیکن اللہ برداشت نہیں کرتا۔ اللہ بہت بڑی ذات ہے، اللہ کے نام کو بلند کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو، مجھے اللہ کے ساتھ میچ بھی نہ کرو، برابر بھی مت کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، انہوں نے اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کفر کے فتوے لگ رہے ہیں نا ان پہ، قرآن میں لگ رہے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کفر کیا، ان کو میں آنے والی ایسی جہنم کی آگ میں ڈالوں گا، تپاؤں گا، ان کو پتہ نہیں لگ پتہ جائے گا۔ کہ قرآن کی آیات پھر ایسے ہی نا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، مجھے اللہ کے ساتھ میچ بھی مت کرو۔ وہ ایک حدیث مجھے یاد آئی جس میں ایک صحابی تھے، وہ اللہ کے رسول کی تعریف کر رہے تھے، اے لوگوں جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مان لی وہ کامیاب، جس نے ان دونوں کی نہیں مانی وہ ناکام۔ اللہ کے رسول نے جب جملے سنے ہمارے تو یار دماغ میں بھی نہیں آئی، اور اللہ کے رسول نے اتنی باریک جملہ پکڑ لیا، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارے ماں باپ قربان ہو، ہماری زندگیاں قربان ہوں، ہمارا مال قربان ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ان کی محبت رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے تو ان کے اس بستی میں دے جہاں پہ وہ دفن ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ان کے ایسے محبت اور اداب رکھے کہ ہم ہر میدان میں ان کا ساتھ دیں، آج میں ہو یا مرنے کے بعد جتنے بھی آنے والے سب دیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، جب جملہ سنا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو کیسا خطیب ہے، تو نے یہ کیسے جملے بولے، تم نے کیوں کہا کہ ان دونوں کو، تم نے وہی جملے بولنے تھے، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مانی وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نہیں مانی وہ ناکام ہوا۔ تم نے ان دونوں کر کے جمع کیوں کیا؟ اٹھ چلا جا۔ او اللہ اکبر، اللہ کے رسول کی آنکھیں لال ہو گئی۔ اللہ کا رسول اپنے لیے اتنا پسند نہیں کرتا کہ مجھے اللہ کے ساتھ ایسے بھی میچ کر دو۔ یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے یار۔ صوفیہ کرام کی آپ ہسٹریاں پڑھتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ ہمارا فلاں بزرگ جو ہے نا وہ رسول اللہ کے نقش قدم پہ ہے، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ ہمارا نبی نہ کبھی بہکا ہے، نہ کبھی گمراہ چلا ہے، نہ کبھی مدہوش ہوا ہے، اور آپ کہتے ہیں ہمارے بزرگ جو ہے نا رسول اللہ کے طریقے پہ ہیں، اور وہ مدہوش ہو جاتے ہیں اور خاص حالتوں میں چلے جاتے ہیں، اور پھر خاص حالتوں میں جا کے انسان کو کوئی اچھی بات بتانی چاہیے اپنی پبلک کو، اور وہ الٹی بات بتاتے ہیں، اور نہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے اونچا ہے، اور پڑھ چشتی رسول اللہ، خاص حالتوں میں جا کے یار یہ بکواسات انسان بولتا ہے، یہ کون سی ان کے اوپر الہام ہو رہے ہیں خاص حالتیں۔ آج یہ دیکھو ایک دماغ میں ایک نئی چیز آ گئی، باتوں میں اللہ پاک ایک دماغ میں ایک نئی چیز ڈال دی
اسے کہتے ہیں انجینئرنگ ہو رہی ہے، فک مسئلے کے اندر سے مسئلہ۔ اب خاص حالتیں جو انہوں نے اپنے لیے بنائی ہیں، کیا یہ خاص حالتیں رسول اللہ کے لیے بھی ہوتی تھی؟ ہاں ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول کی جو خاص حالت ہوتی تھی تو پھر صحابہ کرام کی گردنیں ایسے ہو جاتی تھی، نیچے جھک جاتی تھی۔ ان کو پتہ تھا کہ اب اللہ کے رسول کے اوپر وحی اتر رہی ہے، اب ان کے اوپر آیات اتر رہی ہیں۔ سخت سردی میں بھی اللہ کے رسول کو پسینہ آتا تھا، وہ ایک ایسا تکلیف کا منظر تھا جس سے اللہ کے رسول گزرتے تھے، اور جب سکون ہو جاتا تھا، جب وہ حالت ختم ہو جاتی، اس کے بعد پھر اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو وہ آیات بتاتے تھے۔ یہ وہ حالت ہے جو رسول اللہ کی تھی، جو بزرگوں نے اپنے اوپر ڈال کر خاص قسم کی حالتیں بنا لی، خاص حالت میں چلے جاتے تھے۔ یہ انہوں نے نقل کرنے کی کوشش کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کو ختم نبوت پہ ڈاکہ بولتے ہیں۔ یہ ختم نبوت کے ماننے والے نہیں ہیں، یہ ختم نبوت کو ماننے والے یار رسول اللہ کی ہر حرکت کو اپنے اوپر ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اپنے اوپر لگا رہے ہیں، نبی کے فالوروں کو اپنے اوپر فالور بنا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے طریقے پہ۔ رسول اللہ مدہوش ہوتے تھے؟ تم لوگ مدہوش ہو کے بکواسات نکالتے ہو، پتہ نہیں نکالی بھی نکالی۔ یہ جو زندہ ہے، یہ جو لکھ رہے چھاپ رہے، یہ تو مدہوش نہیں ہے یار، یہ تو عقل رکھتے ہیں یار۔ یہ کیا پرنٹ کر کر کے چھاپ رہے ہیں اپنے فرقے مکاتب فکر کے اندر؟ اللہ کے رسول تو نہ کبھی گمراہ چلے، نہ کبھی مدہوش ہوئے۔ یہ خاص حالتیں اپنے اوپر بھی ڈالی انہوں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص حالت یہی ہوتی تھی کہ ان کے اوپر وحی اترتی تھی، اور وہ اتنا تکلیف دہ منظر تھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں تم لوگوں کو بتا بھی نہیں سکتا۔ یہ جو قرآن جب اترا تو زمین و آسمان پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا، وہ کہتے ہیں ہم تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اس کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان کی آل پر رحمتیں ہوں، سلامتیاں ہوں، انہوں نے اٹھایا اس بوجھ کو۔ اور آج میں آپ کو ایک اور نئی ڈاکٹرائن بتا دیتا ہوں۔ وہ انجینئر بھائی سے، علی بھائی سے کسی نے سوال کیا کہ یہ کائنات کیا اللہ کے لیے بنائی گئی ہے، اللہ کے رسول کے لیے بنائی گئی ہے؟ تو بعض نے کہا کہ یہ کائنات بنائی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے گئی ہے، اگر اللہ کا رسول نہ ہوتا تو یہ کائنات بھی نہ ہوتی۔ دیکھیں لوگوں کا دماغ کہاں جاتا ہے۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ وہ علی بھائی آپ تو طریقے سے سمجھاتے ٹھیک ہے، لیکن یہ قوم ایسی نا، ان کو گھر کی مثالوں سے سمجھانا پڑتا ہے، ان کو علمی باتیں جو نا اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آتی۔ میرے سے سوال کیا ایک بندے نے، بولا یار یہ کیا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی گئی ہے؟ تو آپ مجھے بتائیں آپ کے دماغ میں کیا ہے؟ آپ بھی تو کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں دین کی باتیں، تو آپ کے اندر بھی تو کوئی نہ کوئی چیز آتی ہوگی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے ایک بات بتاؤ، اگر یہ کائنات اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے بنائی گئی تھی اور اللہ کے لیے ہی تھی، اللہ کے نبی کے لیے ہی تھی، تو مجھے بتاؤ تو پھر اللہ کے نبی کو پہلے دن ہی کیوں نہیں اتار دیا گیا زمین کے اوپر؟ یہ زمین پلانٹ ارتھ ہے نا، یہ ارتھ جو زمین بنائے گی، تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کے رسول کی وجہ سے بنائے گی، اللہ کے رسول کے لیے بنائی گئی، تو پھر پہلا شخص وہی تھا جو اس پر بیٹھتا، اس پہ راج کرتا ہے نا۔ اب ایسے نہیں سمجھ میں آئے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ نے کوئی گاڑی بنائی ہے یا آپ نے کوئی گاڑی خریدی ہے اپنے بچے کے لیے، کہ نہیں یہ میرے بچے کے نام کی ہے، میرے بچے کے لیے ہی ہے، اب آپ گاڑی بنا کے لے کے جا رہے ہیں، خرید کے لے کے جا رہے ہیں، XYZ جو بھی ہے، اب راستے میں کتنے بچے آتے ہیں، کیا آپ ان کو بٹھاؤ گے ایک ایک کر کے؟ نہیں، آپ کو کہ نہیں یہ میرے بیٹے کے لیے ہے، میرا بیٹا ہی اس پہ پہلے بیٹھے گا، اس کو جا کے دو گے، چل بیٹا بیٹھ، یہ تیرے لیے، پہلا حق تیرا ہے، تو بیٹھ اس کے اوپر، تو تیرے لیے، تو آپ کسی اور کو بٹھاؤ گے؟ تو آپ مجھے بتاؤ، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اگر یہ کائنات بنائی گئی تھی نا، تو پھر آدم علیہ السلام پہلے کیوں آ گئے؟ نوح علیہ السلام پہلے کیوں آ گئے؟ اس زمین ارض پہ وہ کیوں پہلے آئے؟ ابراہیم علیہ السلام کیوں آ گئے؟ دانیال علیہ السلام کیوں آ گئے؟ سلیمان علیہ السلام کیوں آ گئے؟ عمران علیہ السلام کیوں آ گئے؟ زکریا علیہ السلام کیوں آ گئے؟ عیسیٰ علیہ السلام کیوں آ گئے؟ موسیٰ علیہ السلام کیوں آ گئے؟ اسحاق علیہ السلام کیوں آ گئے؟ اسماعیل علیہ السلام کیوں آ گئے؟ جتنے بھی پیغمبر ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ کیوں آ گئے؟ اللہ کے رسول کو آنا چاہیے نا پہلے، کیونکہ یہ تو ان کے لیے بنائی گئی تھی۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ دیکھیں یہ انجینئرنگ ہو رہی ہے،
میرے بھائیوں، یہ جو کائنات ہے، یہ جو زمین ہے، یہ جو پلینٹ ارتھ ہے، یہ زمین اور آسمان، یہ اللہ پاک نے انسانوں کے لیے بنایا ہے، ہم لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ سورج یہ ہمارے لیے بنایا گیا ہے، یہ چاند یہ ہمارے لیے بنایا گیا ہے، صحیح ہے؟ اور یہ جو زمین میں ہوائوں کا چینج ہونا، موسموں کا بدلنا، یہ ہمارے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ گندم، یہ فصلیں جو پکتی ہیں، یہ ہمارے لیے پکتی ہیں۔ یہ پھل جو ہم کھاتے ہیں، یہ ہمارے لیے بنائے گئے ہیں، سمجھ آ رہی؟ یہ بادل، یہ بارشوں کا برسنا، یہ سب ہمارے لیے ہے میرے بھائی۔ اور اللہ کے رسول تو ابھی جا بھی چکے ہیں، جو چیز جس کی ہوتی تھی اسی کی ہوتی ہے نا۔ مجھے یہ بتائیں، جب سورج ہمارے لیے بنایا گیا تو یہ محمد رسول اللہ یہ بھی ہمارے لیے اتارے گئے ہیں، اور یہ اللہ کا احسان ہے جو سورج بنایا، یہ اللہ کا احسان ہے جو محمد رسول اللہ کو ہمارے بیچ میں بھیجا ہدایت دینے۔ ورنہ اگر خدا کی قسم اگر اس دنیا میں، اس زمین پلینٹ ارتھ پہ کوئی نبی نہ آتا نا، تو آج قسم سے کوئی انسان جنت میں بھی نہ جاتا۔ ہاں، یہ لکھ لے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ کو ہمارے لیے بھیجا، ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے بھیجا، ہماری خیر خواہی کے لیے بھیجا، ہماری مدد کے لیے بھیجا۔ جیسے سورج کو ہمارے لیے بھیجا، ہماری مدد کے لیے بھیجا۔ سورج ہماری مدد نہیں کرتا، کتنا بڑا مشکل کشا ہے۔ آپ دیکھیں، دن اور رات کے بدلنے میں وہ جو فصلوں کا پکنا، موسموں کا پکنا، پھلوں کا پکنا، یہ سارا سورج کی وجہ سے تو ہو رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول کو سراج منیر بھی کہا گیا ہے۔ دیکھیں کہاں میچ ہوتی ہیں باتیں۔ سراج منیر کہا گیا اللہ کے رسول کو، قمر منیر نہیں کہا گیا۔ یعنی سورج محتاجی میں صرف اللہ کا محتاج ہے، اپنی روشنی میں صرف اللہ کا محتاج ہے، وہ اللہ سے روشنی لیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول اپنے علم میں اللہ کے محتاج ہے، اللہ سے علم لیتے ہیں، کسی سے علم نہیں لیتے ہیں۔ کیا میچ ہوتی ہے۔ قمر منیر کیوں نہیں کہا گیا اللہ کے رسول کو؟ کیونکہ چاند جو ہے، قمر چاند کو کہتے ہیں نا، چاند اپنی روشنی میں سورج کا محتاج ہے، وہ سورج سے روشنی لیتا ہے تو پھر چمکتا ہے۔ لیکن اللہ کا رسول اور یہ جو سورج، ان کی سیم کیٹیگری ہے۔ تو میرے بھائی، یہ جو کائنات ہے، یہ اللہ پاک نے جو زمین و ارض جو بنائے ہیں، یہ ہمارے لیے بنائے ہیں، اور اپنے پیارے پیغمبر جو اتارے ہیں اللہ پاک نے، یہ ہمارے لیے اتارے۔ چلو ایک اور ڈاکٹرائن بتا دیتا ہوں۔ اگر یہ کائنات صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی بنائی جاتی، تو میرے بھائی ان نبیوں کا پھر کیوں نہیں نام لیتے ہو؟ وہ پھر زمین پہ جو انہوں نے محنت کی ہے، پٹ کی ہے، جو اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے زمین میں۔ دیکھیں نا کہاں گیا دماغ میرا۔ ان کی بھی تو فضیلت لینی ہے۔ اگر اس گاڑی کے اوپر سب نے بیٹھے ہیں، اگر یہ گاڑی صرف ایک ہی شخص کی ہوتی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو دوسرے انبیاء کیوں اس پہ بیٹھے، دوسرے بچے اس پہ کیوں بیٹھے؟ یہ زمین اگر ایک ہی محمد رسول اللہ کے لیے تھی اور اسی کی تھی، تو اس پر دوسرے کیوں آ کے بیٹھے؟ ان کا بھی کوئی نہ کوئی حق تھا۔ آپ ان کا حق تو نہ مارو۔ آدم علیہ السلام سے لے کے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، یوسف علیہ السلام، یونس علیہ السلام، دانیہ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، یہ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، ان کو تو ڈی گریڈ مت کرو یار۔ ان کا بھی تو کوئی نہ کوئی حق ہے۔ انہوں نے تکلیفیں نہیں اٹھائی اس زمین کے اندر، انہوں نے لوگوں کو ایمان پہنچانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی تو جوتیاں ٹوٹ گئی تھی جب وہ بھاگے اور جنگل میں نکل گئے، ٹوٹی ہوئی جوتیوں سے سفر کیا، راستے میں پتے کھائے ہیں، پتے، بھوکے پیاسے، مدین کے کنووں کے پاس پہنچے۔ اب جب قرآن پڑھے جا کے منظر سنیں آپ ذرا، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، وہ کن تکلیفوں سے گزرے ہیں وہ بھی۔ یونس علیہ السلام، انہوں نے بھی دین میں اس زمین کے اوپر آ کے محنت کی ہے، ان کی محنت کچھ نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، یہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، یہ ہماری مدد کے لیے آئے ہیں۔ ہاں سمجھے ذرا، یہ کائنات، یہ جو زمین و ارض بنائے ہیں نا اللہ پاک نے، وہ میرے بھائی اللہ نے ہمارے لیے بنائے ہیں۔ نبی جو بھیجے نا، وہ بھی ہمارے لیے بھیجے ہیں، ہماری مدد کے لیے۔ خدا کی قسم، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ورنہ مارے جاتے ہم لوگ۔ اور قرآن کی تو ایک آیات ایسی ہے، اللہ نے فرمایا اے نبی، اگر میں ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو پکڑنے پر آ جاؤں تو پھر کوئی انسان دنیا میں زندہ نہ بچے، سب مارے جائیں گے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیاں نہیں پکڑتا۔ یہ زبان کا پھسل جانا، تم لوگوں نے میری چھوٹی سی غلطی پکڑ لی کہ یار تم نے یہ کیوں نہیں بولا، من دینوں کا، من ربو کا، من رسولوں کا کیوں نہیں بولا، تم نے من اسلاموں کا بول دیا۔ میری غلطی پکڑ کے اس میرے اوپر کہہ رہا کفر کا فتویٰ لگاتا ہے کہ تو نے رسول اللہ کا نام نہیں لیا، تو نے گستاخی۔ اور یار اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تم اتنا بڑا پہاڑ بناتے ہو، اور جو اتنی بڑی بلنڈر ہوا پڑا ہے، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے اونچا، اس کو تمہیں نظر ہی نہیں آتا یار۔ اتنا بھی آنکھوں پہ پٹی نہ باندھو یار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جاتا۔ تو یہ زمین و آسمان، یہ سب کے سب اللہ پاک نے
ہمارے لیے بنائے ہیں۔ اور آج بھی دیکھ لو، سورج ہمارے لیے کر رہا ہے، چاند ہمارے لیے کر رہا ہے، ہر چیز ہمارے لیے کر رہی ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ یار اللہ کے رسول ادھر آ جاتے ہیں ہمارے پاس، ہم نبی کا نام لیتے ہیں نبی میرے پاس ہوتا ہے، ہم رسول کا نام لیتے ہیں میرے پاس ہوتا ہے، فلاں جگہ پہ میرے پاس، ہر جگہ پہ ایک وقت میں اگر کوئی شخص نام لے تو انہوں نے تو دوڑیں لگوائی ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اتنی دوڑیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی میں نہیں لگانی پڑی جتنی تم لوگ ان کو اس دنیا سے جانے کے بعد دوڑیں لگواتے ہو۔ کبھی چیچا وطنی میں ہوتے ہیں، کبھی لالو کھیت میں ہوتے ہیں، کبھی باہر ملک میں ہوتے ہیں، کبھی اسلام آباد میں ہوتے ہیں، کبھی لاہور میں ہوتے ہیں، کبھی سعودی عرب میں ہوتے ہیں۔ تو کہاں پہ لوگ ایک وقت میں اللہ کے رسول کو یاد نہیں کرتے؟ تو کہاں وہ چکر لگواتے ہو یار؟ سکون ہے اب تو ان کی زندگی، اب تو ان کی موت جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت جو ہے وہ ان کے لیے راحت بن کے آئی ہے۔ ورنہ زمین پہ تو جنہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں وہ تو میں آپ کو بیان کر دوں تو قسم سے تم لوگ رو دو کہ اللہ کے رسول جب ان کے پاس گئے سرداروں کے بعد دعوت لے کے، انہوں نے پتھر مارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، خون سر سے لے کے جوتی میں چلا گیا یار، آپ کی خون آلود جوتی، لیکن اللہ کے رسول نے بد دعا نہیں دی، اتنی تکلیفوں سے گزرے۔ ایک عورت اور اللہ کے رسول کے اوپر کچرا ڈالتی تھی، ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے رسول کو اس نے کچرا نہیں ڈالا، اللہ کے رسول اس کے پاس چلے گئے، کہا کہ تو کیوں نہیں آئی آج، تو نے میرے اوپر کچرا کیوں نہیں پھینکا؟ وہ کہتی کہ آپ میرا حال پوچھنے آ گئے، میں تو آپ کو تکلیف دیتی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے سوچا کہ پتہ نہیں کہیں تمہارے کو کوئی تکلیف ہو۔ اس عورت نے کلمہ پڑھ لیا کہ تو کیسا نبی ہے۔ ایک عورت تھی، وہ اپنا گھر بار سامان لے کے جا رہی تھی گٹھڑی اٹھا کے، اللہ کے رسول نے اس کو دیکھا، پہلے تو وہ آئی، اس کو کسی نے بتایا کہ مکہ میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے، وہ جس کو بھی اپنا کلام سناتا ہے بیٹے کو باپ کو جدا کر دیتا ہے، باپ کو بیٹی سے جدا کر دیتا ہے، خاندانوں کو الگ کر دیتا ہے، جھگڑا کرا دیتا ہے۔ وہ عورت ڈر گئی، اس نے بولا مجھ پر بھی اثر نہ ہو جائے۔ وہ گھر گئی، اللہ کے رسول نے دیکھا جب وہ جا رہی تھی، جب وہ واپس آئی تو بٹلی کپڑوں کی وہ سر پہ رکھ کے لا رہی تھی، اس سے نہیں اٹھایا۔ اللہ کے رسول اٹھے، اس کو گٹھڑی اٹھائی، کہا کہ اماں مجھے دے میں اٹھا لیتا ہوں۔ کہتے نہیں بیٹا میں اٹھا لیا۔ اللہ کے رسول میں نہیں مجھے دے میں اٹھاتا، تو کہاں جانا چاہتی بتا مجھے؟ کہتے مجھے اس بستی سے جانا ہے، بس اس بستی میں جادوگر آیا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول سن کے حیران ہوئے، کہتا کیا کہتا ہے؟ کہتی وہ بچے کو بیٹوں کو باپ سے لڑا دیتا ہے، بیٹی کو ماں سے جدا کر دیتا ہے، اس کے اوپر تو کان نہ دھرو، وہ تو ایسا ہے معاذ اللہ، وہ پتہ نہیں کیا برا بھلا کہتی رہی اللہ کے رسول کو۔ اللہ کے رسول سنتے رہے، برداشت کرتے رہے کہ اماں تو بتا مجھے کہاں جانا ہے۔ جب اس عورت کی منزل وہ جگہ آ گئی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یا اماں تیری منزل آ گئی، تو اس نے بولا نہیں بیٹا تو مجھے بتا تیری اجرت، اس نے بولا اماں رہنے دے۔ اللہ کے رسول نے کہنے لگی کہ بیٹا تو کون ہے جو اتنا خدمت گزار ہے؟ میں جب مکہ آؤں گی کبھی تو میں تجھ سے ضرور ملوں گی، اپنا نام بتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اماں میرا نام کل سن کے کیا کرے گی، چھوڑ میرا نام۔ کہتی نہیں میں جب مکہ آؤں گی تو مجھے اپنا نام بتا۔ اللہ کے رسول میں میرا نام محمد ہے، جس کو تو سارے راستے گالیاں دیتی آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اماں ایک دم اس کے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی، وہ بندی کہتے تو محمد ہے، تیرے بارے میں نے یہ سنا اور میں تجھے پورے راستے گالی گلوچ کرتی رہی، برا بھلا کہتی رہی، بتا تو کیا چاہتا ہے؟ تو کہتا ہے میں یہی چاہتا ہوں کہ ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی دعوت کو قبول کرو، میں آخری نبی ہوں۔ اس نے کہا مجھے بتاؤ، میں تمہارا کلمہ پڑھتی ہوں۔ وہ مسلمان ہو گئی۔ یار اللہ کے رسول کی تکلیفیں دیکھو یار، تم لوگوں کی دوڑیں لگوائی ہوئی ہیں، ادھر ہوتے ہیں ادھر ہوتے ہیں۔ یار جب اللہ کے رسول نے آپ کی دنیا سے جانے کے بعد اتنی مددیں کرنی تھی تو پھر اللہ کے رسول گئے ہی کیوں؟ حالانکہ ان کو اجازت تھی دنیا میں رہنے کی، ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا، یہ کسی پیغمبر سے بھی نہیں پوچھا گیا میرے بھائی، کس پیغمبر سے پوچھا گیا ہے؟ ہمارے نبی سے پوچھا گیا آپ جانا چاہتے تو بتائیں، رہنا چاہتے تو رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہو۔ لیکن اللہ کے رسول فرمایا نہیں مجھے اب جانا ہے، مجھے اپنے اللہ سے ملاقات کرنا ہے، مجھے اپنے رب سے ملنا ہے، اللہ مجھے اپنے نیک اعلیٰ لوگوں میں، رفیق الاعلیٰ بندوں میں شمار فرما۔ تو اللہ کے رسول کو جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن جب اللہ کے رسول چلے گئے، اب آپ لوگوں نے اللہ کے رسول کے اوپر ایسی ایسی چیزیں منسوب کر دی جو قرآن و حدیث میں کئی صحابہ کرام سے نہیں ملتی ہے۔ دوڑیں لگوائی ہوئی ہیں یار، خدا کے بندو، اللہ کے رسول کی اب جو تعلیمات ہیں وہ قرآن ہے۔
اللہ کا جو وسیع رسول ہے وہ امام وہ قرآن ہے. آپ قرآن سے مسئلے حل کرو, قرآن پڑھو. یہ کتاب دے دی یار, کچھ خود بھی کرو. سارے کام اللہ کے نبی نہیں کرنے, ہڈ رام بن رہے ہو, خود کچھ نہیں کرنا ہے. اللہ کے رسول کی طرف سوچو کہ یار ہمارا نبی اللہ تعالیٰ نے ہم پر بھیج کر احسان کیا, ہماری مدد کی ہے اس نبی نے. اب ہم ان پہ یہاں پر بیٹھ کے ہم ان کے اوپر گستاخی کی کتابیں چھاپ رہے ہیں اور دفاع کر رہے ہیں ان کتابوں کا. یار بزرگ چلے گئے یار, بخش دو یار ان کو, چلے گئے نا, ان کی کتابوں کو بھی آگ لگاؤ. یار دین پڑا ہوا ہے ہمارے پاس یار, حدیثوں کا خزانہ پڑا ہوا ہے اتنا. بخاری مسلم پڑھی ہوئی ہے یار, رسول اللہ کی کون سی ایسی چیز نہیں ہے وہ وہاں سے مل جائے گی آپ کو. وہ مشکات المصابیح پڑھی ہوئی ہے یار, اتنی موٹی کتاب ہے, حدیثوں کا خزانہ بھرا پڑا ہے. اب تو اتنا خزانہ اللہ پاک نے ہمیں دے دیا ہے میرے بھائی, اب تو ضرورت ہی نہیں ہے عام کسی نارمل بزرگ کی آپ کتابیں پڑھیں جس میں گستاخیاں موجود, ضرورت نہیں ہے ان کے اندر جانے کی. اب آپ کہتے ہیں رسول اللہ ادھر آ جاتے ہیں ادھر آ جاتے ہیں. یار ہمارے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اور جو طریقے ہیں نا, یہ جو ہمارے اندر ہیں بھائی, یہ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے, چھوٹی بات نہیں ہے. یہ روشنی جو ہمارے اندر موجود ہے, ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے, یہ بہت بڑی بات ہے. یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں نا اپنے رب سے, تو رسول اللہ نبی کا طریقہ ہی تو ہے جو ہم دعائیں مانگتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو میرے بھائی, یہ جو انسان کو علم ہوتا ہے نا تھوڑا بہت, تو انسان کو بولنا چاہیے یار. سارا کا سارا مولویوں کے اوپر ڈالتے ہو کہ نہیں صرف مولوی بات کر سکتا ہے, عام بندہ بات نہیں کر سکتا. تو وہ جو شیخ عبد القادر جیلانی کا جو میں واقعہ سنا رہا تھا, اس میں جو 70 لوگوں کا نام بتا کے چلا گیا وہ شیطان خبیث, اس پہ آپ لوگوں نے دھیان ہی نہیں دیا اور سبحان اللہ کہہ کے واقعہ ختم کر دیا. یار وہ کم سے کم 5 لوگ تو بتاؤ جنہوں نے غوث اعظم کے مقام تک پہنچے ہوئے ہیں. اور یزید بستامی صاحب جو ہیں وہ مطلب اپنے جھنڈے کو اوپر کا اتنا جٹ بنے ہوئے پورے کے پورے, وہ اللہ کے رسول کے اوپر سے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ اللہ. کوئی بھی شخص کتنا ہی بڑا ہو جائے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر نہیں ہو سکتا. یار مجھے آپ ایک بات بتائیں, اگر یہ گستاخیاں, اگر یہ کفریاں عبارات, اگر آج حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہو جائیں اور وہ اپنے خیمے میں بیٹھے ہوں اور ان کے پاس وہ شخص چلا جائے ان کتابوں کا چاہنے والا, اور وہ جا کے ان کتابوں کو حضرت عمر بن خطاب کے سامنے پیش کرے اور کہے کہ حضرت یہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں, صوفیہ کرام ہیں, انہوں نے یہ مطلب انہوں نے جملے ارشاد فرمائے ہیں, یہ موتی بکھیرے ہیں کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے اونچا ہوگا اور قیامت والے دن میرے جھنڈے کے نیچے سارے انبیاء ہو گئے. اور ان کے اندر سے نا اللہ بول رہا تھا, ان کی خاص کیفیت تھی, خاص حالت میں انہوں نے یہ جملے بولے. اور ایک ہمارے اور بزرگ ہیں, انہوں نے ایک بندے کا امتحان لینے کے لیے, چیک کرنے کے لیے, ٹیسٹ لینے کے لیے, انہوں نے کہا کہ تم کلمہ کس سے پڑھتے ہو؟ اس نے کہا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں. اس نے پھر کہا کہ اب ایک دفعہ یوں پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. مجھے بتائیں, یہ خالی وہ عبارات حضرت عمر بن خطاب کے سامنے بیان کر رہا ہو تو مجھے بتائیں حضرت عمر بن خطاب کا سیدھا ہاتھ کس جگہ پہ ہوگا؟ تلوار پہ ہوگا. اور مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ شاید اگلی بات بتا ہی نہ پائے, وہ شاید وہ عمر بن خطاب اسی وقت ہی گردن اڑا دے جب وہ یہ جملہ بولے کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے اونچا, شاید اس کی پہلے اتار دے. پھر اس کا اس خیمے سے اس کا میرا خیال سے جسم تو باہر نہیں آنے والا. کیا وہ ثابت آئے گا باہر؟ سر اتار دے گا. عمر بن خطاب برداشت نہیں کرے گا اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی گستاخی, اور وہ پھر ان کو رگڑا دائے گا کہ جنہوں نے کتابوں میں لکھا ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ ایک دن کے لیے آئے ہیں, میرا خیال تو صفائی کر دیں گے. آئیں گے تو نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے کلمات کے خلاف نہیں. میں ایک خیالی تصور بتا رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. اس کو انجینئرنگ کہتے ہیں میرے بھائی, حدیثوں کے اندر انجینئرنگ, مثالوں سے باتوں کو سمجھانے کی انجینئرنگ. یہ انجینئرنگ ہر علماء کر رہا ہوتا ہے, اور انجینئرنگ سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں. انجینئر سے نفرت کر, یار انجینئرنگ آپ ہر جگہ کر رہے ہو. کار والا اپنی کار میں انجینئرنگ کر رہا ہے, موٹر سائیکل والا اپنی موٹر سائیکل میں انجینئرنگ کر رہا ہے, ڈاکٹر اپنے معاملات میں انجینئرنگ کر رہا ہے.
ہر بندہ سبزی ٹھیلے والے سے لے کے جوتی گاٹھنے والے تک ہر کوئی بندہ اپنے اپنے معاملات میں انجینئرنگ کرتا ہے. اس کو فقہ بولتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں دماغ کو مسئلوں کو سمجھنے کے لیے. یہ فقہ ہے میرے بھائی، علم ہے یہ. اس سے نفرت کر کے کیا ملے گا؟ کر تو آپ بھی وہی رہے ہو. تو یہ انجینئرنگ ہے. اور ایک بات اور بھی، میرے ایک لڑکے نے بات کی، بولنا یار یہ جو ہے آسمان درخت سے جو پتا ٹوٹ جاتا ہے، گر جاتا ہے، یہ پہلے سے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. سنیں، اب پہلے سے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. تو انسان جو ہے نماز پڑھنے جاتا ہے، عبادات کرنے جاتا ہے، یہ بھی پہلے سے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. انسان کب کس نے کس کے لیے دعا کرنی ہے، کب کس کے لیے کیا کرنا ہے، کب وہ نیکی کرے گا، یہ اللہ پاک نے پہلے سے لوح محفوظ میں لکھا ہے. میں نے بولا خاموش ہو جا میرے بھائی، تو ایک لسٹ کو لمبا ہی لے گیا. جو پتا آسمان درخت سے گرتا ہے وہ کیا ثواب ہے؟ کہتا نہیں. میں کہا وہ کیا گناہ ہے؟ کہتا نہیں. میں نے بولا جب وہ چیز گناہ میں نہیں ہے تو یہ چیز تو لوح محفوظ میں لکھی جا سکتی ہے. انسان کا چوٹ لگنا کیا گناہ ہے؟ بولا نہیں. میں نے کہا لگ جانا کو ثواب ہے؟ کہتا نہیں. میں کہا یہ تو ہو سکتا ہے لوح محفوظ میں لکھی ہو. کب دریا نے کب کس کے اوپر چڑھ جانا ہے یہ تو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. لیکن میرے بھائی کوئی شخص پنکھا چوری کرنے جا رہا ہے مسجد سے، تو کیا یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے؟ یہ تو آپ نے خود لکھنا ہے. جس چیز کا تعلق گناہ کے ساتھ ہے وہ اللہ نے لوح محفوظ میں نہیں لکھی ہوئی، وہ آپ خود لکھتے ہیں. جس چیز کا تعلق نیکیوں کے ساتھ ہے وہ اللہ نے پہلے سے لوح محفوظ میں نہیں لکھی ہوئی، وہ آپ نے خود لکھنی ہے. تو کتاب جو آپ بنا رہے ہیں وہ اس کا کیا ہوگا؟ یہ کتاب آپ نے لکھنی ہے میرے بھائی، اور آپ لکھ رہے ہیں. یہ جان نہیں چھڑاؤ. اگر تم یہ اللہ کے اوپر ڈال دو کہ یار نہیں وہ فلاں بندے نے تو جناب وہ پنکھا چوری کرنا تھا، تو وہ تو حجت قائم کر دے گا اللہ کے اوپر جا کے، کہے گا یا اللہ پاک تو نے تو میری قسمت میں پہلے سے لکھا ہوا تھا تقدیر میں کہ میں نے پنکھا چوری کرنا ہے، تو پھر میں کرنا نا، میں تیری تقدیر کے خلاف کیسے جا سکتا؟ لو، اس نے تو اللہ پہ حجت ڈال دی. او میرے بھائی ایسا نہیں ہے، یہ کام آپ نے خود کرنا ہے. کوئی شخص سینما گھروں میں جا رہا ہے تو وہ کیا اللہ پہ ڈالے گا میری تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے؟ نا، وہ تو نے خود لکھنا ہے. جس چیز کا تعلق گناہ کے ساتھ ہے، جس چیز کا تعلق نیکیوں کے ساتھ ہے وہ آپ نے خود لکھنی ہے. واہ، اللہ تھوڑی طاقت دیتا ہے. ہاں، اللہ نیکی کرنے کے لیے صرف طاقت دیتا ہے. کوئی شخص اللہ کو معاذ اللہ کو گالی دے رہا ہوگا تو کیا اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے کہ تو مجھے گالیاں دے؟ یار پھر اگر اللہ نے سارے کام پہلے سے لکھے ہوئے ہیں تو پھر انسان کو یہ کیوں کہا اللہ نے کہ میں چاہتا ہوں کہ انسان مجھے اپنی مرضی سے ایکسیپٹ کرے؟ میں چاہوں تو اے نبی صبح سب کو ایمان والا بنا دوں، لیکن میں ایسا نہیں کرتا. میں چاہتا ہوں میرا بندہ مجھے اپنی مرضی سے پسند کرے، اپنی مرضی سے چاہے. سب کام اللہ نے پہلے سے کر دیے ہوں تو میرے بھائی خدا کا خوف ہے یار، تھوڑی سی انجینئرنگ کیا کرو یار. ایک طرف لگ جاتے ہو نا پھر لگ ہی جاتے ہو. تھوڑا پلٹی بھی کیا کرو معاملات کو، تھوڑا الٹا. جنت نمازوں کے لیے جا رہے ہیں، اذانیں دے رہے ہیں، سب جی اللہ تعالیٰ چاہے، اللہ نے لکھا ہوا لوح محفوظ میں. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. تقدیر میں جو چیزیں اللہ پاک نے لکھی ہیں نا، آپ کا چوٹ لگ جانا یہ ہو سکتا ہے اللہ نے تقدیر میں لکھا ہو. آپ کو بخار آ جائے گا، یہ اللہ نے تقدیر میں لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا ہوا ہے. لیکن کب آپ نے گناہ کرنا ہے، کب آپ نے چکلے کھانے پہ جانا ہے، کب سینما گھروں پہ جانا ہے، یہ اللہ نے تقدیر میں نہیں لکھا. یہ تو آپ خود لکھتے ہیں، یہ آپ خود لکھتے ہیں میرے بھائی. آپ کی کتاب نہیں ہے. آپ نیکی کرو گے تو یہ آپ نے خود کرنا ہے. آپ تو کل کو اللہ پہ ڈال دو گے کہ یا اللہ پاک تو نے تو میری تقدیر میں لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ میں نے سینما گھر میں جانا ہے، تو تم اللہ پہ ڈال دو گے. تم تو بولے گے یا اللہ میں کیسے ہٹ سکتا تھا، میری تو تقدیر میں تو نے لکھا تھا، میں تیرے لکھے ہوئے کو کیسے ڈال سکتا تھا. تم تو اللہ پہ حجت قائم کر دو گے. تو میرے بھائی اپنے دماغ کا علاج انجینئرنگ کیا کرو حدیثوں کے اندر. اسی طرح آپ معاملات کو لے کے آگے نہیں چلے جایا کرو. اللہ کے رسول نے یہ دنیا ایک بقدر ایفرٹ پٹ کرنے اپنے معاملات سے چلتی ہیں. اگر آج پانی جو ہے وہ لکڑی کو نہیں ڈبوتا، کل کو ڈبونے لگ جائے تمہارے لیے تو مصیبت بن جائے گی. اگر آگ جلتی ہے نا، کل کو ایک دن کے لیے وہ جلنا چھوڑ دے تو تمہارے لیے تو مصیبت بن جائے گی. اگر یہ جو آج بجلی سے سارے نظام چل رہے ہیں، اگر ایک دن وہ بجلی کا نظام ختم کر دے کائنات میں اللہ تعالیٰ، تو تم لوگوں کے لیے مصیبت بن جائے گی. اور میرے بھائی کسی کا چوٹ لگ جانا، درخت سے پتے کا ٹوٹ کے گر جانا، یہ تو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جانا، یہ لوح محفوظ میں لکھا ہے. یہ کوئی نیکی نہیں ہے. پتا گر جانا کوئی نیکی ہے نہیں.
پتے کا گر جانا کوئی ثواب ہے؟ نہیں. جس چیز کا تعلق نیکی سے نہیں ہے وہ لوح محفوظ میں لکھی ہے، جس چیز کا تعلق ثواب سے نہیں ہے وہ بھی لوح محفوظ میں لکھی ہے. لیکن جس کا تعلق نیکی سے ہے وہ تم نے خود کرنی ہے، جس کا تعلق گناہ سے ہے وہ تم نے خود کرنا ہے. ایسے نہیں ہوگا. دیکھیں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میں انجینئر بھائی سے بھی سوال کیا گیا، انہوں نے بھی کچھ حدیثیں پیش کی، وہ بھی صحیح ہیں. لیکن میں نے جو اللہ کی طرف سے جو میرے اللہ نے دماغ میں ڈالی، میں یہ چاہتا ہوں کہ انسان خود ہڈ حرام نہ بن جائے، خود کچھ کرے. یار ساری چیزیں اللہ پہ ڈال دو گے کہ نہیں اللہ نے میرے تقدیر میں ٹھوکر لکھی تھی، میرا پاؤں زخمی ہونا تھا، اللہ نے لکھا ہوا ہے یار، تو بس ٹھیک ہے، میرے سارے اعمال بھی اس کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں. میں نے نماز کے لیے جانا تو میرے اللہ نے لکھا ہوا ہے، میں نہیں جاتا. لو تم تو آزاد ہو. او میرے بھائی، اس طرح نہیں ہوتا ہے. دین کو سمجھو. اچھا مجھے بتائیں، آج میں ایک اور نئی ڈاکٹرائن آپ کو بتاتا ہوں، نئی چیز دماغ میں اللہ پاک نے ڈالی ہے. یہ جو ہمارے گیم کھیلنے والے حضرات ہیں، بچے، ینگ بچے جو گیم کھیلتے ہیں، اور میں ایک ٹیکن گیم سے مثال دے دیتا ہوں. ٹیکن گیم بہت کھیلتے ہیں ہمارے بچے، اور اس وقت تو ماشاءاللہ سے ہمارے ایک بھائی ٹورنامنٹ بھی جیت کے آئے ہیں. یہ پاکستان کے جو ارسلان بھائی ہو گئے، بٹ صاحب ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی کہ دنیا کے لوگوں کو ہرا دیا اس نے، اور کروڑوں روپے اللہ پاک نے، جو بھی ان سے زیادہ اللہ دے عزت، لیکن انہوں نے ہرایا ہے ان کو. جنہوں نے گیمیں بنائی ہیں ان کو ہرا کے آ گئے. کون؟ پاکستانی 3 لڑکے. اللہ تعالیٰ ان کے اور علم میں اضافہ فرمائے. پاکستان کا نام بلند ہوا، عزت بلند ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کیا. یہ ٹیکن کھیلتے ہیں. میں آج ٹیکن گیم سے جو گیم کھیلنے والے لڑکے ہیں، جو آج ان کو میں ایک ایسی چیز دینے والا ہوں، وہ یاد رکھیں گے کہ کسی نے کوئی چیز بتائی ہے. مجھے یہ بتائیں، ٹیکن کے اندر جو کھلاڑی ہیں، ان سب کھلاڑیوں کو آپ ایک نام دے دو. ایک کھلاڑی کو بریلوی کر دو، ایک کو دیوبندی کر دو، ایک اہل حدیث کر دو، ایک کو شیعہ کر دو، ایک کو قادریہ کر دو، ایک کو چشتیہ کر دو، ایک کو غوثیہ کر دو، ایک کو دستگیریہ کر دو، ایک کو تیموریہ کر دو، ایک طافوریہ کر دو، ایک کو ماتوریہ کر دو، ایک کو جلالیہ کر دو، ایک کو شاذلیہ کر دو، ایک کو نقشبندیہ کر دو. صحیح ہے، یہ کھلاڑی ہے. اگر کوئی شخص صرف بریلوی سے ہی کھیلتا ہے، بریلوی کھلاڑی سے کھیلتا ہے، اور دیوبندی سے نہیں کھیلتا، بریلوی سے، اہل حدیث سے نہیں کھیلتا، شیعہ سے نہیں کھیلتا، وہابیہ سے نہیں کھیلتا، صرف ایک کھلاڑی سے کھیلتا ہے، بریلوی سے، تو وہ کیا دیوبندی کی گیم سمجھ سے آئے گا؟ وہ گیم کھیل سکتا ہے؟ نیٹ ایٹ آل. اگر کوئی ایک شخص صرف دیوبندی سے کھیلتا اور باقی کسی کھلاڑی سے نہیں کھیلتا، وہ نہیں چاہتا کہ میں ان سے کھیلوں، میں ان کو ایکسیپٹ میں ان کو کھیلنا ہی نہیں چاہتا، میں صرف اپنے فرقے کے مولوی کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں، دیوبندی ہے، تو وہ کیا دوسرے کھلاڑیوں سے کھیل سکے گا؟ نہیں کھیل سکے گا. اگر کوئی شخص شیعہ ہے، وہ شیعہ چاہتا ہے کہ صرف میں اپنے شیعہ کھلاڑی سے کھیلوں گا، باقی دوسروں سے نہیں کھیلوں گا، میں دوسروں کو قریب بھی نہیں بٹکنے دوں گا، کیا یہ گیم صحیح طریقے سے کھیل سکتا ہے؟ لیکن اگر ایک ایسا شخص آ جائے جو ان سب کھلاڑیوں سے کھیلنا جانتا ہے، چلو پورا بھی نہ جانتا ہو، آدھا بھی جانتا ہو، تھوڑا بھی جانتا ہو، سب سے کھیلنا جانتا ہے، مجھے بتائیں وہ گیم کھیل سکتا ہے نہیں کھیل سکتا؟ بتائیں، صحیح بتائیں، ایمانداری کے ساتھ بتائیں مجھے میرے بھائیوں. اے گیم کھیلنے والوں، عقل رکھنے والوں، کھیل سکتا نہیں کھیل سکتا؟ جب اسے سارے کھلاڑیوں کی کومبوز، یہی چیز میں دین میں لے کے آتا ہوں، تھوڑا سا سمجھیں، یہ انجینئرنگ ہو رہی ہے، یہی چیز میں ذرا دین میں لے کے آتا ہوں کہ جو دین اسلام ہے یہ گیم ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھو نا، ٹیکنگ کے اندر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ لڑ رہے ہوتے ہیں، بلاکنگ کر رہے ہوتے ہیں. زندگی میں بھی ہم ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں. شیطان ہمارے اوپر اٹیک کرتا ہے، ہم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اس کی بلاکنگ کرتے ہیں، بچتے ہیں شیطان سے. پھر ہم بھی کبھی اس پہ حملہ کرتے ہیں. 5 وقت کی نماز پڑھ کے جو مکہ بنا کے مارتے ہیں ہم شیطان کے منہ پہ تماچا جو مارتے ہیں، تو وہ مٹی ڈال کے گھٹا ڈال رہا ہوتا ہے نا، نہیں ڈال رہا ہوتا ہے، وہ یہ کیا اس نے تو نماز پڑھ لی، او اس نے کیا یہ نیکی کر لی، یہ نیکی کر کے ہم اسے ہرا ہی تو رہے ہوتے ہیں. زندگی میں بھی یہ ٹیکنگ چل رہا ہوتا ہے میرے بھائی. ہم بلاکنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، کمانڈ لسٹ بھی لگ رہی ہوتی ہیں، سیٹنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، فائٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، کبھی کس طریقے سے، کبھی کس طریقے سے، کبھی گھوم کے، کبھی آجو سے، کبھی باجو سے. یہ گیم ہے، یہ زندگی بھی ایک گیم ہے میرے بھائی. لڑ رہے ہوتے ہیں نا. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص کھیل رہا ہے گیم کو اچھے طریقے سے، اور وہ دین کو اگر اسی طرح دین کے اندر بھی وہ چیزیں صرف بریلوی ہے تو بریلوی کے ساتھ ہی کھیلتا رہتا ہے، پوری زندگی گزر جاتی بریلوی رہتا ہے، اسے باقی دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، قادریہ، چشتیہ، نقشبندی، اس کو کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. اگر کوئی شخص شیعہ ہے تو وہ شیعہ ہی بن کے رہتا ہے، اپنے فرقے میں رہتا ہے، اس کے علاوہ کہیں اور کسی کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، سنتا بھی نہیں ہے کسی کو. تو مجھے بتائے وہ کیا دو دین کو لے کے چل سکے گا؟ مجھے بتائے دین کے اندر اگر ساری حدیثیں ہمیں بتا دی جائیں اور سارے کیٹاگری فارم میں ہمیں بتا دی جائیں تو ہم دین کو اچھے طریقے سے لے کے چل سکتے نہیں چل سکتے؟ یار جب ٹیکن گیم کے اندر آپ کو ساری کمانڈ لسٹ بتا دی جائیں، فائٹنگ لسٹ بتا دی جائیں، اور آپ ہر کھلاڑی کی بتا دی جائیں تو آپ گیم اچھے طریقے سے کھیل لو گے. اور اگر آپ کو نہیں بتائی جائے اور آپ تو گیم کا ٹوکن ضائع کرنے والی بات ہے، ٹوکن ہی ضائع کرو گے میرے بھائی، اور کیا کرو گے آپ تو گیم نہیں کھیل سکتے. گیم وہی کھیل سکتا ہے جس کو کمانڈ لسٹیں پتہ ہیں ہر کھلاڑی کی، تھوڑی بھی پتہ، پھر بھی وہ کھیلتا ہے، شوق رکھتا ہے.
لیکن اگر حدیثوں میں ہمیں خفین کی حدیثیں بتائی جاتی ہیں، جرابین کی حدیثیں نہیں بتائی جائیں، تو کہاں سے ہم نے دین کو لے کے چلنا ہے؟ ایک موٹا چمڑے کا جوتا پہن کے ایک بندہ ملٹی نیشنل کمپنیوں میں ایک بڑا ایک نمبر کا جوتا ہی خرید رہا ہے نا، اسے تو نہیں پتہ کہ جرابین سے بھی مسا ہو جاتا ہے، لیکن وہیں وہ چمڑے والی حدیثیں بتائی ہوئی ہیں، جرابین کی نہیں بتاتے۔ جرابین کے کون بتاتا ہے؟ اہل حدیث بتائے گا تو دیوبندی نہیں بتاتا، ٹھیک ہے؟ اور وہ خون کا مسئلہ، خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ امام شافعی والے بتا دیں گے نہیں ٹوٹتا، امام ابو حنیفہ بتائیں گے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ ایسے نہیں ہوگا میرے بھائی۔ کیٹاگری فارم میں جتنی بھی حدیثیں جو ہیں وہ ہمیں لینی پڑے گی، پھر جا کے مسئلے کا حل نکلے گا۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ شوال کے 6 روزے رکھو، بدعت ہے، یہ نہیں رکھنے چاہیے، لیکن امام شافعی امام مالک کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے پیچھے حدیث ہے، رکھنے چاہیے۔ تو آج ہم رکھتے ہیں نا، ان کا یہ فتویٰ ہم نے چھوڑ دیا نا، آج ہم سب رکھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ عیقہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بدعت ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے پاس علم نہیں پہنچا، ان کے پاس حدیث نہیں پہنچی، انہوں نے اپنے علم کے حوالے سے فتویٰ دیا۔ لیکن امام شافعی امام مالک دوسرے ماہ میں وہ حدیثیں لائے مقابلے میں، انہوں نے کہا نہیں کرنا چاہیے عقیقہ، تو آج ہم عقیقہ کرتے ہیں۔ لیکن اس میں کوئی امام ابو حنیفہ کی توہین نہیں ہو رہی میرے بھائی، ایک علمی کمزوری ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اپنے وفات سے پہلے جرابین پہن کے اور وہ مسئلہ حل کیے، جائیں ذرا ان کی وفات سے پہلے کا معاملہ دیکھیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جرابے لاؤ، میں اس مسئلے میں غلط تھا کہ میں نے صرف چمڑے کے اوپر دیا، جرابین موٹی جراب پہ بھی مسا ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ مفقود الشوہر، کسی عورت کا شوہر گم ہو جائے تو دوسرے امام کہتے ہیں کہ 4 سال انتظار کرے گی، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں 90 سال انتظار کرے گی، اور 90 سال کے اس دور کے 90 سال کے اتنے لوگ مر نہ جائیں تب تک وہ انتظار ہی کرے گی۔ بتائیں یہ فتویٰ ہم اپنی پبلک کو سنا سکتے ہیں؟ نہیں سنا سکتے۔ لیکن امام شافعی کیا کہتے ہیں، امام مالک کیا کہتے ہیں، نہیں 4 سال انتظار کرے گی، اس کے بعد وہ اپنا نکاح کرے گی آگے، کیونکہ شوہر گم ہو گیا، پتہ نہیں ہے اس کا کہاں ہے کہاں نہیں ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، اب امام شافعی امام مالک یہ مسئلہ لے کے آئے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام ابو حنیفہ مسئلہ لے کے آئے کہ نہیں ٹوٹتا۔ امام ابو حنیفہ بھی حدیث لے کر آئے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول اما عائشہ کے حجرے میں ہوتے تھے، امام ابو حنیفہ بتا رہے ہیں کہ اما عائشہ کے حجرے میں ہوتے تھے، حجرہ چھوٹا ہوتا تھا، آپ اکثر رات کو نماز پڑھتے تھے، تو جس سجدے والی جگہ پہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پاؤں آ جاتا تھا، اللہ کے سجدہ کرنے کے دوران ان کے پاؤں کو ہاتھ سے ٹو دے دیتے تھے، سائڈ کر دیتے تھے اور سجدہ کر لیتے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام ابو حنیفہ اس مسئلے میں صحیح ہیں۔ یار یہ نہ تو یہ دین اپنے گھر سے امام ابو حنیفہ لے کر آئیں، نہ امام شافعی لے کر آئے، یہ سب اپنے اپنے مکاتب فطر میں کوئی حدیث پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے تو امام ابو حنیفہ اس دنیا سے جانے سے پہلے یہ بات کہہ کر گئے تھے کہ اگر میری کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف مل جائے اسے چھوڑ دینا، نہ مل جائے اسے رکھ لینا، اور جو نہ ملے اسے چھوڑ دینا۔ دیکھو ابھی میری زبان پھسل گئی، پھسلی نا زبان ابھی، وہ تو شکر ابھی مجھے پتہ چل گیا، ورنہ بھی میں ریکارڈنگ کر دیتا، بعد میں لوگ کہتے یار تم نے یہ کیسا جملہ بول دیا۔ یار زبان کا پھسل جانا یہ کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے، یہ تو کسی کے لیے بھی پھسل جائے مسئلہ نہیں ہے اس کا۔ تو کیا ہوا، حدیث میں جو چیزیں مل رہی ہوتی ہیں یہ چیزیں اگر کیٹاگری فارم میں ہمیں بتا دی جائیں تو ہم دین کو اچھے طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں۔ اگر ہمیں ساری حدیثیں بتائی جائیں ہم دین کو اچھے طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں۔ اب دیکھو نا ٹیکن 3 ہوگی، ٹیکن کی جتنے بھی پارٹ ہو گئے جو گیمیں کھیل رہے ہیں بچے، اگر ان کو سیٹنگیں فائٹنگ سب کچھ بتا دی جائے وہ دین کو اچھے طریقے وہ گیم کو اچھے طریقے سے کھیل سکتے ہیں، ورنہ نہیں کھیل سکتے۔ ہم سے حدیثیں چھپائی جاتی ہیں، کچھ بتاتے ہیں، کچھ بتاتے نہیں، بتانی چاہیے۔ یار یہ حدیثیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبریں ہیں، اگر آپ کہو گے نا کہ یہ آگے نہیں بتانی چاہیے تو گویا آپ مجھے نہیں کہہ رہے ہو، اللہ کے رسول کو سنا رہے ہو، آپ اللہ کے رسول سے اوپر جانے کی کوشش کر رہے ہو۔ رسول اللہ نے جو بات بتانے کے لیے کہی ہے وہ آگے بتانے کے لیے کہی ہے، جو چیز چھپانے کے لیے کہی ہے وہ چھپانے کے لیے کی ہے، وہ تو آج تک ہمیں پتہ نہیں ہے۔ حذیفہ بن یمان کو جو 12 منافقوں کے نام بتائے اللہ کے رسول نے ان کے گھر کو پتہ تک بتائے، تو کیا مجھے اور آپ کو پتہ ہے؟ حذیفہ بن یمان کے دل میں یہ راز تھا، ان کو رازدار رسول کہتے ہیں۔ ان کے بیٹے کا نام محمد بن حذیفہ ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی یہی تلقین کی تھی کہ اے میرے بیٹے جب فتنوں کا دور ہو تو تم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ساتھ رہنا۔ حدیثیں پڑھیں، لیکن میں آپ کو پھر بتا دوں جو گیم کھیلنے والے حضرات شاید ان کو میری بات سمجھ میں آئی۔ اب میں آپ کو ایک اور ڈاکٹرائن بتاتا ہوں، ایک اور چیز بتاتا ہوں۔ اگر کوئی گیم کھیلنے والا چیمپئن ہے نا اپنے علاقے کا، سنیں سمجھیں، چیمپئن ہے، بڑا ماسٹر ہے، اپنے علاقے میں وہ سب اپنے محلے کے بچوں کو اس نے ہرایا ہوا ہے، ہر نوجوان کو ہرایا ہوا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ اچانک اس کے علاقے میں ایک ایسا بچہ آتا ہے پٹھان، کچرا اٹھاتا ہے بیچارہ، وہ آتا ہے اور وہ سارے کھلاڑیوں کی نا بینڈ بجا دیتا ہے، ہرا دیتا ہے۔ بات خبر پھیل جاتی، خبر پہنچتی ہے اس شخص کے پاس جو محلے میں سب سے بڑا بوس ہوتا ہے۔
جو سب سے بڑا جو نا اپنے فرقے کا بزرگ ہوتا ہے. ہاں یہی بولنا پڑے گا نا. وہ چاہے وہ دیوبندی ہے، چاہے بریلوی ہے، چاہے اہل حدیث ہے یا شیعہ جو بھی ہے، وہ اپنے فرقے میں ایک بڑا ہے. اس کو خبر پہنچ جاتی کہ بھئی ایک ایسا شخص آیا ہے، اس نے ہمارے سارے کھلاڑیوں کو چت کر دیا. وہ آیا، مجھے بتائیں وہ آ کے یہ کہے گا کہ نہیں میں تو اس کے ساتھ نہیں کھیلتا، اس کا استاد ہی نہیں ہے کوئی، کہے گا؟ نہیں، وہ تو شوق رکھے گا. وہ شوق رکھے گا کہ نہیں مجھے تو اس سے کھیلنا ہے. یار اس نے میرے محلے کے سارے لوگوں کو ہرا دیا، اس کے ساتھ تو کھیلنا بنتا ہے. خیر ٹکر کا مقابلہ ہوا اچانک وہ بھی ہار گیا. اس پٹھان بچے نے، کچرا اٹھانے والے چھوٹے سے بچے نے، یا پنجابی بچہ لگا لو، کوئی بھی بچہ لگا لو، اگر کوئی ایک دوسرے کے تعصب میں رکھتا ہے، کوئی بھی بچہ لگا لو، یعنی وہ جو بچہ ہے یا وہ جو جس نے آ کے ان بڑے بڑوں کو ہرا دیا، تو مجھے بتائیں بات تو بنتی ہے نا کہ اس سے پوچھا جائے کہ یار تیرا استاد کون ہے. اب وہ جو ہارا ہے بوس، جو اپنے محلے کا بوس تھا، اس نے اس سے پوچھا یار تیری اتنی گیم اچھی ہے، تیرا استاد کون ہے؟ تو نے کہاں سے سیکھا تو نے؟ تو وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یار میں کبھی لالو کھیت میں ہوتا ہوں، کبھی میں بلوچ پاڑے میں ہوتا ہوں، میں کچرا اٹھاتا رہتا ہوں، بس جہاں مجھے گیم کی دکان نظر آتی ہے، کبھی بلوچوں کے ساتھ میرا پنگا ہو رہا ہوتا ہے، کبھی سندھیوں کے ساتھ میرا گیم ہو رہا ہوتا ہے، کبھی بلوچیوں کے ساتھ، کبھی مکرانیوں کے ساتھ، کبھی پٹھانوں کے ساتھ، کبھی مہاجروں کے ساتھ. میں مختلف مکاتبے فکر کے لوگوں کے ساتھ میرا جھگڑا چلتا رہتا، اور میرے دماغ میں ان کی ٹیکنیک، وہ ساری چیزیں میرے دماغ میں آ گئی، اس لیے میں نے آپ سب کو ہرا لیا. ہاں دیکھو اب یہ وہ چیز ہے میرے بھائی کہ جس شخص کے پاس سب کا کھیلنے کا علم ہوگا نا، اس شخص کو ہرانا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. وہ شخص کے پاس سارا علم ہے، وہ سب مکاتب فکر کے ساتھ کھیلتا ہے، اس کی عزت ہوگی. اب جو ادھر جائے گا وہ ادھر جا کے ان کی ٹیکنیکیں استعمال کرے گا، ادھر جائے گا تو ان کی ٹیکنیکیں استعمال کرے گا.